بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو غیر ادیان ہیں، غیر مذہب لوگ ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اس مشابہت میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عاشورہ ہے، اس میں عیسائی، یہودی اور کئی مذاہب کے ادیان کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ کئی انبیاء کو ماننے والے جو لوگ ہیں، ہر نبی کے ساتھ تقریباً نبیوں کی ایک جماعت کے مختلف زمانے میں یوم عاشورہ کو معجزہ اور کرامات کا صدور ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی امت نے اپنے نبی کی خوشی میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی تو وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اور جیل سے نکالے گئے تو وہ بھی یوم عاشورہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اٹھایا گیا تو وہ بھی یوم عاشورہ تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شفا ملی 18 سال کے بعد، 18 سال تک بیماری میں تھے اور یہ دعا مانگتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو جس دن شفا ملی وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جب نکالا گیا اور آگ سے باہر آیا تو وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ اور ایک روایت میں موسیٰ علیہ السلام دریا کلثم پہ گئے، جو لاٹھی ماری دریا نے 12 راستے دیے تو وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ تو مشابہت پہ یہ کہا گیا کہ ہر نبی کے ماننے والے نے اس دن میں روزہ رکھا، اس دن کی حرمت کو سامنے رکھ کے، اور میں بھی چاہتا ہوں، یعنی نبی اسلام کا فرمان ہے کہ میری امت بھی روزہ رکھے، جس کا مفہوم ہے، لیکن وہ روزہ رکھنے میں غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، وہ اس طرح کرے کہ اس کو بدل دے، یا تو نامی محرم کا روزہ ساتھ ملا لے یا 11ویں کا ساتھ ملا لے، تاکہ ایک روزہ رکھ کر غیروں کی جو مشابہت ہے اس کو ختم کر دے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اعتبار سے پھر صحابہ کرام کی جماعت، جس کو اللہ نے اولئکم الفائزون، اولئکم الراشدون، السابقون الاولون من المہاجرین، یہ سب قرآن کی آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کے فضائل مناقب کے بارے میں، لیکن مشابہت سے یہ کہا گیا کہ چاہے دل جتنا صاف ہی کیوں نہ ہو، اس عبادت جو یوم عاشورہ کی ہے اس میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو کتنا روکا کہ تم یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھو اس میں بھی غیروں کی مشابہت نہ ہو، ایک رکھنا ہو تو نہ رکھو، تو ان کے ساتھ مشابہت ہے، رکھنا ہو تو 2 رکھو، نامی کا بھی ملاؤ، اگر نامی کا نہ ملا سکے تو پھر 11ویں کا ساتھ ملا لو۔ اس لیے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، غیروں کے لباس، غیروں کی شباہت، غیروں کی شکل، غیروں کی تعلیم، غیروں کا سٹائل، غیروں کے کھانے اور غیروں کی طرح کاروبار، غیروں کی طرح رہن سہن کے طریقے، غیروں کی طرح شادیاں، غیروں کی طرح بیٹھنے کے سٹائل، غیروں کی طرح چلنے کے سٹائل، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والے عمل ہیں، اور ان سے مسلمانوں کو چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو میرا امتی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، عیسائیوں کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، ان کی مشابہت کو اختیار کرے گا، تو کل قیامت کے دن اس کا حشر عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں والا سٹائل اپنائے گا تو اس کا حشر یہودیوں والا، نصرانیوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا حشر نصرانیوں والا ہوگا۔ اس لیے مشابہت سے، غیروں کی مشابہت سے بچیں، اپنے نبی کے ساتھ نسبت کو قائم کریں، قرآن کے ساتھ نسبت کو قائم کریں، مسجد کے ساتھ نسبت کو قائم کریں، صحابہ کرام کے ساتھ نسبت کو قائم کریں۔ اس نسبت کی برکت سے اللہ جل جلالہ دنیا میں بھی عزتیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔